سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جب جانے کا فیصلہ ہوا، اپنے سفر کا آپ آغاز فرماتے ہوئے سب سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں آئے، آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور چند اصحاب کو ساتھ لیا اور اب ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے، پلکیں بچھائے ہوئے ہے، اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا، مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا، پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا، جنہیں سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے، دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام چلے آئے تھے، لشکر اسلام میں شامل ہو کر وہ بھی جہاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد